الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص سقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی سقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی سقی یعنی بدبخت ہے۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ معزز سامعین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، رب کی مہمان ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن بعد اعلان ہوگا، مبارک ہو ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی عاشق رمضان کے دل کی خوشی جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی۔ روزانہ بعد عصر، بعد تراویح مدنی ماحول ہوگا، درس و بیان سنا جائے گا اور بہت ساری فیضان علم دین خوب عام ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم زندگی کا لطف تو بالا ہو رہا ہوگا۔ خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملی عاشق کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ معزز سامعین، رمضان مبارک کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم بھی جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ ہم نے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ سننے کے ساتھ حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں رمضان مبارک کا ایک خصوصی تعارف پیش کیا گیا۔ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور وہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ برادران اسلام، رمضان پا لینا، رمضان کی بابرکت مقدس منور گھڑیوں تک پہنچ پانا بہت ہی سعادت کی بات ہے،
بہت بلند رتبہ صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجہ صحابت پر فیض ہو گئے۔ دونوں ہی نیک پرہیزگار تھے۔ ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، چنانچہ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرے صحابی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان دنوں کی دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ باہر آیا اور وہ صحابی جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے اب کی بار انہیں لے کر جنت میں داخل ہوا۔ صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنایا۔ سب حیران تھے۔ جب یہ بات سرکار علی وقار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے صحابہ تمہیں حیرانی کس بات کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، پھر انہیں شہادت کا رتبہ بھی ملا، اس کے باوجود وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے، اور دوسرے صحابی جن کا 1 سال بعد انتقال ہو پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اس کا سبب کیا ہے؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ دوسرے صحابی 1 سال زندہ نہیں رہے؟ عرض کی جی ہاں رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت 1 سال رمضان کے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ صحابہ نے کیا عرض کیا، جی ہاں رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر پوچھا، کیا اس بعد میں وفات پانے والے صحابی نے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی ہاں کیے ہیں۔ اس پر پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ ہم سب کے ارمان ہے۔ معزز سامعین، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنہیں 1 سال کا ماہ رمضان دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کی نسبت زیادہ نصیب ہوا، 1 سال تک کے سجدے دوسرے صحابی کی نسبت زیادہ نصیب ہوئے تو انہیں اس کا فائدہ پہنچا، اور یہ دوسرے صحابی کی نسبت پہلے جنت میں جانے کے حقدار ہوئے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ معزز سامعین، ہماری قسمت کا ستارہ بھی چمکنے والا ہے، کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہم اس سال بھی ماہ رمضان کی مقدس گھڑیاں دیکھنے، ماہ رمضان کی بابرکت سانتوں میں سانسیں لینے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے اگلی سانس بھی لے پائیں گے یا نہیں۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جو پچھلے سال تو ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن وہ اس سال نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اتنی مہلت نصیب ہو اور ہم بخیر و عافیت ماہ سبحان، ماہ نزول قرآن، پیارے پیارے مہینے ماہ رمضان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں رمضان مبارک پاؤں، روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا، عطا کر دے تو صحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ معزز سامعین، یقیناً ماہ رمضان شریف ہو جانا، ماہ رمضان نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس سے زیادہ سعادت کی بات یہ ہے کہ آدمی ماہ رمضان کو پائے، اس کی خوب عزت کرے، روزے رکھ کر، خوب تلاوت کر کے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ آہ وہ نادان جو اس مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کے مہینے میں بھی
اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ سخت محروم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کے رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ سبحان، ماہ رحمہ، کھلیں گے باب جنت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ کاش اس سال جب ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، دن میں اور رات کے وقت، سحری اور افطاری کے وقت مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں، کاش 100 کروڑ کاش اللہ پاک کی بے پناہ رحمتوں کا ایک چھینٹا ہم گناہ گاروں پر بھی برس جائے اور ہم مغفرت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں مغفرت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ ماہ رمضان میں قیام کرنا، رات جاگ کر عبادت کرنا بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی روزہ دار کو روزہ افطار کروانا، غلام یا ملازم پر آسانی کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ جب بات ایسی ہے کہ اس ماہ مقدس میں مغفرت و بخشش کے سب سامان جمع ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بخشش سے محروم رہ جائے، اپنی مغفرت نہ کروائے، تو یقیناً وہ بڑا محروم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ ہم ماہ رمضان میں مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک کی تشریف آوری سے پہلے ہم سچی پکی توبہ کر لیں تاکہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر رمضان مبارک کا استقبال کر پائیں۔ ماہ رمضان میں دن کا روزہ اور رات کا قیام ہرگز نہ چھوڑیں۔ نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں کہ جس میں کوئی کام نہ ہو، دل دنیاوی خیالات سے بالکل صاف ہو اور ہم پوری توجہ کے ساتھ صرف اور صرف ذکر و درود کریں، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک نے وسعت دی ہے تو دل کھول کر غریبوں پر خرچ کریں۔ تقوی اپنانے یعنی روزے کے باطنی آداب کا لحاظ رکھنے اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ رمضان مبارک کی ہر طرح کی بے ادبی سے بچتے رہیں۔ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں، خوب تلاوت کریں، نعتیں پڑھیں، نیک کام کرنے میں جلدی کریں اور سب سے اہم بات ہم اپنا یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ چند طریقے اپنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ پاک نے چاہا تو مغفرت کی خیرات بھی ہم کو مل جائے گی۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ برادران اسلام، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ماہ رمضان مبارک کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کیسے گزارا کرتے تھے، آئیے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں سنتے ہیں۔ اگر ہم ان مبارک نبوی اداؤں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے اور مغفرت کی خیرات پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی کہ رجب المرجب ہی سے رمضان مبارک تک پہنچنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے پڑوسی یعنی ماہ شعبان کی قدر فرماتے اور شعبان معظم میں کثرت سے نفل روزہ رکھا کرتے۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے استقبالیہ خطبہ دیتے جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے۔ پھر جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہوا ہو گیا سایہ، لہجہ لہجہ نزول رحمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے اس مہمان یعنی ماہ رمضان مبارک کا بھرپور استقبال کریں، رمضان مبارک کی تشریف آوری پر خوشی منائیں، رمضان مبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اس مبارک مہمان کو اچھے انداز میں خوش آمدید کہیں اور پھر جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آئے بس عبادت و ریاضت میں کمر بستہ ہو جائیں۔ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ دینی کام، اچھی حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اپنے گھروں میں ماہ رمضان الکریم کی مزید برکتیں پانے کے لیے اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ ذہن دیا جائے کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے بلکہ ہمیشہ کے لیے مسجد بیت گھر میں عبادت کے لیے جگہ کو خاص کر لے اور اس میں عبادت شروع کر دے۔ اپنے محرم کے ساتھ ذکر و درود اور نوافل کا اہتمام آج ہی سے کریں۔ انشاءاللہ الکریم رمضان مبارک کی خوب برکتیں ملیں گی۔ رمضان ماہ غفران کی آمد پر مختلف انداز سے اس کا استقبال کرنا، خوشی کا اظہار کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں سال سال سے رائج ہے۔ مغربی ممالک میں لوگ شعبان معظم کے آخری عشرے ہی سے استقبال رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ اس کے لیے لوگ اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے تھے، گھروں میں رنگ و روگن کرواتے تھے، جو چیزیں نئی لینے والے ہوں خرید لیتے تھے، آمد رمضان پر ایک دوسرے کو مبارکباد لیتے تھے اور جب ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جاتا تو خوشی میں قصیدے بھی پڑھتے تھے۔ استقبال رمضان کے تعلق سے اہل یمن کا بھی نرالا انداز رہا۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو اہل یمن عربی کی اشعار پڑھ کر اسے خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ اے ماہ رمضان، ہم سے حسن سلوک کرنا اور اپنی عادت کے مطابق بہتر جزا کا ذریعہ بننا۔ رمضان مبارک تشریف لاتے ہی دن کے وقت ہوٹل وغیرہ بند کر دی جاتے، سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام ہوتا۔ یہ کہاں پر ہوتا؟ اردن کے ملک میں۔ غور فرمائیے بندگی کیا ہے اور بندگی کے حقوق کیا ہیں۔ یہ سب باتیں دنیا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھائی ہے۔ آپ ہادی ہیں، رہنما ہیں، آپ کے دائیں رب کا دین ہے، آپ کا فرمان رب کا فرمان ہے، آپ اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ رمضان ملا ہی ان کے صدقے میں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا نرالا ہے۔ رمضان مبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو جاتی کہ کہیں ماہ رمضان میں حق بندگی میں کمی نہ رہ جائے۔ ایک اہم ہے، ہمارے یہاں اب دلوں سے رمضان مبارک کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے غافل ہیں جو بغیر شرعی مجبوری کے رمضان مبارک کے اول تو روزے نہیں رکھتے۔ یہ کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر چوری، پھر سینہ زوری یوں کرتے ہیں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی کھاتے پیتے ہیں، سگریٹ کے گچھ لگاتے ہوتے ہیں، پان چبا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک ہیں کہ سرے عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے ہی نہیں شرماتے۔ افسوس، ماہ رمضان میں بھی ہمارا دن مال کمانے میں گزر جاتا ہے، راتیں گناہوں کی نظر ہو جاتی ہیں، حق بندگی ادا کرنے کی فکر دامن غیر ہونا تو دور کی بات ہے۔ ماہ رمضان میں بھی عبادت کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتے۔ ہاں، رمضان کی راتیں گزارنے کے لیے کھیل تماشوں کا اہتمام کیا جاتا۔ کاش ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان کی قدر نصیب ہو جائے۔ ایک دن ملک الموت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، دوست احباب کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہمارے جسم سے روح نکال لی جائے گی، پھر وہ سال کو بلا لی جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا۔ 100 کروڑ
پھر دیکھتے ہی دیکھتے نماز جنازہ ادا کر کے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دی جائے گی۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نے ماہ رمضان میں راتیں گناہوں میں گزار کر، فضولیات میں مشغول رہ کر رمضان مبارک کی بے حرمتی کی ہوگی، اگر رب ناراض ہو گیا، اس کے سبب قبر میں ہماری پکڑ ہوگی، روز قیامت گرفت ہوگی، تو ذرا سوچیں ہمارا کیا بنے گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ پاک کی رحمت نہ ملی، شافی محشر سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ گئے تو کیا ہوگا؟ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، عطا کر عافیت تو نزا قبر حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف کرم مولا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے زادی کا سائل ہوں، میں رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، برات دے عذاب قبر سے، نار جہنم سے، میں شعبان کے صدقے میں کر فضل کرم الہی کرم مولا۔ ہمیں موقع ہے، ابھی موقع ہے، معزز سامعین، رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، زندگی میں کبھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی ہوگی، بے ادبی ہوئی ہوگی تو آج توبہ کر لیں اور پکی نیت کر لیں، اس سال رمضان مبارک کی خوب قدر کریں گے، رمضان مبارک کی بے ادبی سے بچیں گے، سارے روزے رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے، چغلی بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، بس پورا ماہ رمضان نیکیوں میں عبادت۔ مگر افسوس ہمارے ہاں ماہ رمضان میں لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات بڑھا لیتے ہیں۔ رمضان مبارک کاروباری حضرات کے لیے کمائی کا مہینہ ہوتا ہے، یہاں افسوس ہم لوگ صرف ایک دن کے لیے پورا رمضان تیاری ماہ رمضان میں عبادت پر کمر باندھ لیتے، یعنی عام روٹین سے بڑھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ایک لمحہ عام حالات میں بھی نیکیاں کرتے گزرتا تھا، تو رمضان مبارک میں عبادت کی کس قدر کثرت فرمایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت شذیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان مبارک تشریف لاتا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ رمضان مبارک کی بہت سی عبادات ہیں، یہ دو بھی بہت اہم ہیں، نوافل کی کثرت، خوب دعائیں کرنا۔ جس کسی کے ذمے قضا نمازیں رہتی ہیں انہیں چاہیے کہ نوافل کی جگہ قضا پڑھ لے، ورنہ نوافل کی کثرت کرے، ہو سکے تو ساری رات نوافل پڑھے، ورنہ نصف رات یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک تہائی رات یہ بھی نہ ہو پائے تو رات کا چھٹا حصہ یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم نماز مغرب عشاء فجر باجماعت ادا ہو، تراویح بھی پوری پڑھی جائے، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھ لی جائیں، اور پھر سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، نماز تہجد بھی ادا کر لی جائے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ الکریم رات کا کافی حصہ عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ